نمبر 40 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی، کہ یاد کرو اس نعمت کو انعمت علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ بنی اسرائیل کے لفظ کو پہچان لیجئے، کیونکہ یہ بار بار قرآن میں آئے گا۔ اسرا کے معنی ہے بندہ یا غلام، اسی لیے اسیر بنا ہے جو کہ قیدی کو کہا جاتا ہے، اور لفظ ایل جو ہے یہ عبرانی زبان میں اللہ کے لیے آتا ہے، چنانچہ اسرائیل کا ترجمہ ہوگا عبداللہ، یعنی اللہ کا غلام، اللہ کی اطاعت کرنے والا بندہ۔ اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، ان کے 12 بیٹے تھے اور ان سے جو نسل چلی وہ بنی اسرائیل کہلائی۔ اب آپ کو اچھے سے انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہوگی، تاکہ آپ آگے جب اس کو پڑھیں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ بنی اسرائیل ان کو کیوں کہا جاتا ہے۔ انہی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی تھی اور انہیں تورات دی گئی تھی، پھر یہ ایک بہت بڑی امت بنے۔ قرآن مجید کے نزول کے وقت تک ان پر عروج و زوال کے 4 ادوار گزر چکے تھے۔ 2 مرتبہ ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کی بارشیں ہوئیں اور انہیں عروج نصیب ہوا، جبکہ 2 مرتبہ دنیا پرستی، شہوت پرستی اور اللہ کے احکام کو پس پش ڈال دینے کی سزا میں ان پر اللہ کے عذاب کے کوڑے برسے تھے۔ اس کا ذکر سورۃ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں آئے گا۔ اس وقت جبکہ قرآن نازل ہو رہا تھا وہ اپنی زوال کے دور میں تھے۔ حال یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی ان کا 2nd ٹیمپل گرا دیا گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ہیکل سلیمانی بنایا تھا، جس کو یہ 1st ٹیمپل کہتے ہیں، اسے بخت نصر نے حضرت مسیح علیہ السلام سے 600 سال پہلے گرا دیا تھا۔ اسے انہوں نے دوبارہ تعمیر کیا تھا، جسے یہ 2nd ٹیمپل کہتے ہیں، یعنی 70ویں عیسوی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 500 سال پہلے رومیوں نے حملہ کر کے یروشلم کو تباہ و برباد کر دیا، یہودیوں کا قتل عام کیا، اور جو ان کا 2nd ٹیمپل تھا اس کو بھی گرا دیا، جو اب تک گرا پڑا ہے۔ صرف ایک دیوار گریا ابھی تک باقی ہے، جس کے پاس جا کر یہودی ماتم اور گریہ زاری کر لیتے ہیں۔ جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت یہ بہت ہی پستی میں تھے۔ اس وقت ان سے فرمایا گیا کہ اے بنی اسرائیل ذرا یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی تھی۔ وہ انعام کیا تھا؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم کو اپنی کتاب دی، نبوت سے سرفراز فرمایا اور اپنی شریعت تمہیں عطا کی، تمہارے اندر داؤد علیہ السلام جیسے بادشاہ اٹھائے جو بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میرے عہد کو پورا کرو تاکہ میں تمہارے عہد کو پورا کروں۔ بنی اسرائیل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد لیا گیا تھا۔ تورات میں کتاب استثناء یا سفر استثناء کے 18ویں باب کی آیت نمبر 18 اور 19 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کر کے یہ الفاظ فرمائے، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا، اور جو کہ میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے تو میں اس کا حساب اس سے لوں گا۔ یہ گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو بتایا جا رہا تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور تمہیں ان کی نبوت کو تسلیم کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اس کا تفصیلی ذکر انشاءاللہ سورۃ الاعراف میں آئے گا۔ یہاں فرمایا کہ تم میرا عہد پورا کرو، میرے اس نبی کو تسلیم کرو، اس پر ایمان لاؤ، اس کی صدا پر لبیک کہو تو میرے انعامات تم پر بڑھتے جائیں گے، اور پھر آخر میں فرمایا کہ اور صرف مجھی سے ڈرو۔ اب آیت نمبر 41 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآمِنُوا، اور تم سب ایمان لاؤ، بِمَا، اس پر جو انزلتو، میں نے نازل کیا، مصدقا لما، تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو معکم، جو تمہارے پاس ہے، اور تم اس کے پہلے انکار کرنے والے مت بن جاؤ، اور مت حاصل کرو میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت، اور بس مجھی سے ڈرتے رہو۔ اس آیہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان لاؤ اس قرآن پر جو تصدیق کرتا ہے تورات کی اور انجیل کی، اور تم ہی سب سے پہلے اس کے کفر کرنے والے مت بن جاؤ، یعنی قرآن پاک کو جان بوجھ کر جھٹلانے والے مت بنو۔ تمہیں تو یہ سب کچھ معلوم ہے، تم جانتے ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ تم تو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے اور ان کے حوالے سے یہ دعائیں بھی کیا کرتے تھے کہ اے اللہ اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہماری مدد فرما اور کافروں کے مقابلے میں ہمیں فتح عطا فرما۔
یہ مضمون آگے چل کر انشاءاللہ سورۃ بقرہ میں بڑی تفصیل سے آئے گا، لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو تم سب سے پہلے انکار کرنے والے ہو، تم سب سے بڑے دشمن بن گئے ہو، جبکہ تمہیں اچھے سے پتا ہے کہ یہ نبی حق ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور میری آیات کے عوض حقیر سی قیمت قبول نہ کرنا، کیونکہ یہ آیات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور تم ان کو صرف اس لیے رد کر رہے ہو کہ کہیں تمہاری حیثیت اور تمہارے بڑے بڑے عہدوں پر کوئی آنچ نہ آ جائے۔ یہ تو حقیر سی چیزیں ہیں، اور یہ صرف اس دنیا کا سامان ہے، اس کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور صرف میرا ہی تقوی اختیار کرو اور مجھے سے۔ آیت نمبر 42 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو اور حق کو نہ چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہاں پہ ایک بات آپ اچھے سے نوٹ کر لیں کہ غلطی سے، کسی مغالطے سے غلط راہ پر پڑ جانا ضلالت اور گمراہی ہے، لیکن جانتے بوجھتے حق کو پہچان کر اسے رد کرنا اور باطل کی روش اختیار کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ اسی سورۃ البقرہ میں آگے چل کر انشاءاللہ ہم یہ پڑھیں گے کہ علماء یہود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 146 میں فرمایا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے محض اپنی دنیاوی مصلحتوں کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی تکذیب کی۔ آیت نمبر 43 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور جھکو نماز میں جھکنے والوں کے ساتھ۔ یہ باجماعت نماز ادا کرنے کا حکم ہے۔ اول تو یہ کہ یہود نے رکوع کو اپنے ہاں سے خارج ہی کر دیا تھا، اور دوسری یہ بات کہ باجماعت نماز ان کے ہاں ختم ہو گئی تھی، چنانچہ انہیں رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا جو حکم یہاں پہ دیا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف ایمان لانا ہی نجات کے لیے کافی نہیں، بلکہ تمام اصول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا بھی ضروری ہے۔ نماز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہی پڑھنی ہوگی، جس میں رکوع بھی ہے اور جو باجماعت بھی ہے۔ اور آیت نمبر 44 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ ان آیات کا اصل مخاطب جو تھا وہ علماء یہود ہیں، جو لوگوں کو تقوی اور پارسائی کی تعلیم دیتے تھے، لیکن ان کو اپنا کردار اس کے بالکل برعکس ہے۔ اور بڑی بدقسمتی سے ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں بھی کچھ علماء اور واعظ کرنے والوں کا حال اکثر یہی ہو جاتا ہے کہ اونچے اونچے الفاظ میں وہ واعظ کرتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ باتیں کرتے ہیں، لیکن ان کے اپنے کردار کو اس بات سے کوئی مناسبت ہی نہیں ہوتی جس کی وہ لوگوں کو ترغیب دے رہے ہوتے ہیں۔ یہی در حقیقت علماء یہود کا کردار بن چکا تھا، چنانچہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اور حالانکہ تم تو کتاب کی تلاوت کرتے ہو، تم یہ سب کچھ کر رہے ہو اس حال میں کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتے ہو، یعنی تورات پڑھتے ہو، تم صاحب تورات ہو۔ علامہ اقبال نے بھی ان علماء کے بارے میں جن کا کہنا اور عمل کرنے میں تضاد ہوتا ہے فرماتے ہیں کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ قرآن حکیم کے ترجمے میں اس کے مفہوم، اس کی تفسیر میں بڑی بڑی تحریفیں موجود ہیں۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا متن بچایا ہوا ہے، اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے ہو؟ اور اب آیت نمبر 45 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔ بہت پیاری آیا ہے یہ۔ ہر دور میں جب بھی انسان کی زندگی میں کوئی مشکل وقت آتا ہے تو یہ دو ہی چیزیں کہ صبر اور نماز کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ راستے کھول دیتے ہیں جن کا ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ قرآن پاک میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ مع الصابرین، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر صبر کا لفظ جس معنی میں استعمال ہوا ہے کہ علماء سو کن کو کہتے ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، ان کا عمل اس کے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ صبر اور قناعت کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں تو حب مال ان کے دل میں گھر کر جاتی ہے،
और वो दुनिया के गुलाम बन जाते हैं। फिर वो दीन को बदनाम करने वाले होते हैं। बज़ाहिर दीनी मरासिम के पाबंद नजर आते हैं, लेकिन दरअसल इनके पर्दे में दुनियादारी का मामला होता है। चुनांचे इन्हें सब्र की ताकीद की गई है। सूरत अल माइदा की आयत नंबर 63 में अल्लाह सुब्हानहू तआला यहूद के उलमा पर तनकीद करते हुए कहते हैं कि क्यों नहीं रोकते इन्हें इनके उलमा और सूफिया झूठ बोलने से और हराम खाने से। अगर कोई आलिम दीन या कोई पीर अपने अकीदतमंदों को इन चीजों से रोकेगा तो फिर उसके नजराने तो नहीं मिलेंगे, उसकी खिदमतें तो नहीं होंगी। चुनाचे अगर तो दुनिया में सब्र इख्तियार करता है तब तो वो हक बात कह सकता है, और अगर दुनियावी ख्वाहिशात मुकद्दम होंगी, उसके लिए अफसुल होंगी, तो फिर उसे कहीं ना कहीं तो समझौता करना पड़ेगा। सब्र के साथ जिस दूसरी चीज की ताकीद की गई वो नमाज है। उलमा यहूद हक जाहिर होने के बावजूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाते थे। इसकी बड़ी वजह हुब्बे माल और हुब्बे जा थी। यहाँ पे दोनों का इलाज बताया गया कि हुब्बे माल का मदावा सब्र से होगा, जबकि नमाज में जब वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने झुकेंगे तो हुब्बे जा का भी खात्मा हो जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते इन्नहा लकबीरतन, कि यकीनन ये बड़ी भारी शय है। आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है कि इन्नहा की ज़मीर जो है वो सिर्फ नमाज के लिए है, सलात के लिए है, यानी नमाज बहुत भारी और मुश्किल काम है। लेकिन एक राय ये भी है कि ये दर हकीकत इस पूरे तर्ज अमल की तरफ इशारा है कि दुनिया में जो मुसीबतें इंसान पे आती हैं, अगर वो सब्र के साथ और नमाज के साथ मदद लेगा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके लिए आसानियां कर देंगे। लेकिन साथ ही अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते मगर इन आजिजों पर ये भारी नहीं है, इन खशू रखने वालों पर, उन डरने वालों पर ये रवश भारी नहीं है जिनके दिल अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने झुके हुए हैं। उनके लिए ये रास्ते बहुत आसान हैं। वो तो इंतजार में रहते हैं कि एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का वक्त कब आएगा, जब हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से मुलाकात कर सकेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से तौफीक मांगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें उन लोगों में शामिल कर दे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के पसंदीदा लोग हैं।